مرحبا 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 الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ محترم میرے دینی بھائیوں، اس وقت کوئی لمبا چوڑا بیان کرنا نہیں ہے، ایک خاص بات عرض کرنی ہے۔ ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی، تلاوت کی گئی ہے، یہ قرآن کریم کی بلکہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ مخصوص بندے ایسے بھی ہیں، اللہ کے کچھ مخصوص بندے ایسے بھی ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کے دنیاوی کاروبار اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے، حالانکہ وہ دنیا کا کام کرتے ہیں، دنیا کے معاملات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ ذکر سے غافل ہوتے ہیں، نہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ سے غافل ہوتے ہیں۔ گویا اللہ کی یاد ان کے سینوں کے اندر ہر وقت ایسے ہی موجزن رہتی ہے جیسا کہ سمندر کا پانی سمندر میں ہمیشہ رہتا ہے۔ دنیاوی کوئی بھی کاروبار کر لو، دنیا کا کوئی معاملہ کر لینے دو، وہ لوگ اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اپنے خاص بندوں کی، اپنے ولیوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، یا اللہ جن کو چاہتے ہیں ان کی ایک علامت بیان فرمائی، ان کی ایک صفت بیان فرمائی کہ دنیا کے کاروبار اور دنیا کی چیزوں میں رہتے ہوئے کبھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کاروبار کرتے ہوئے، دنیا کے مسائل میں رہتے ہوئے اللہ کو پا سکتا ہے، اللہ کا قریبی بندہ بن سکتا ہے، اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں، ہزاروں راستے ایسے ہیں جن سے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کا قریبی بندہ بن سکتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک تو وہ چیزیں مقرر کی، بتائی جو اللہ کی طرف سے ضروری ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور ایسے کچھ مخصوص اعمال ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہر چیز میں انسان اللہ کا راستہ تلاش کر سکتا۔ دنیا کی چیزوں میں غور کرے بندہ، اللہ کی طاقت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور کرے گا تو اللہ کی کبریائی سمجھ میں آئے گی، اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئے گی۔ جب اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئے گی تو پھر بندہ اللہ والا بنے گا، اللہ کے قریبی لوگوں میں شمار ہوگا۔ تو الغرض جتنی چیزیں دنیا میں، کائنات میں اللہ نے اپنی قدرت کی پیدا فرمائی ہے، بندہ ان میں غور کرے گا تو اللہ کے قریبی بندہ بن سکتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں غور کر کے یا دنیا کی چیزوں پر غور کر کے اللہ والے بن گئے۔ تو یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں کسی بندے کو بھی اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ بس یہ ہے کہ آدمی ان تمام کاموں کو کرتے وقت نیت درست کر لے، دنیا کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، ہر کام اللہ کو خوشنودی کے لیے کرے، چاہے وہ کاروبار کر رہا اللہ کی رضا کے لیے، ملازمت نوکری کر رہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آدمی ملازمت کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، آدمی تجارت کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ الغرض اپنی دنیا کی ساری ضرورتوں میں لگ کر بھی بندہ اگر غفلت نہ برتے،
اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے تو وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ لکھا جس میں یہ بتایا کہ تاجر بھی، تجارت کرنے والا بھی اللہ والا بن سکتا، تجارت کرتے ہوئے تجارت کے ذریعے سے آدمی اللہ کا ولی بن سکتا۔ جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ بغداد کے علاقے میں ایک شخص رہتے تھے، شیخ منقدر نام تھا ان کا، شیخ منقدر، بہت بڑے تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت تھی ان کی اور بڑا کاروبار تھا کپڑوں کا۔ تو ظاہر بات ہے تجارت پیشہ آدمی تھے، بہت سارے نوکر چاکر ان کے پاس تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے پاس کا مال جو گودام میں تھا وہ گودام سے نکال کر دکان پہ پہنچایا، اور پہنچاتے ہوئے اپنے نوکروں کو، خادموں کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ کپڑا 2 درہم کا، یہ کپڑا 3 درہم کا، یہ کپڑا 1 درہم کا، اس کی اتنی قیمت، اس کی اتنی قیمت، اس کی اتنی قیمت۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جو قیمت میں طے کر کے بتا رہا ہوں تم اس سے زیادہ نہیں بیچنا، 2 درہم والا 2 درہم میں بیچنا، 3 درہم والا 3 درہم میں بیچنا، کمی زیادتی بالکل نہیں کرنا۔ اس میں آپ نے پابندی لگائی، آپ نے نصیحت کی، لوگوں کو، اپنے خادموں کو بتایا کہ تم اس طریقے سے تجارت کرو۔ ایک مرتبہ شیخ منقدر رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے بازار سے آگے گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی، وہ دیہاتی تھا، آدمی اعرابی تھا۔ آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کے پاس ایک لباس ہے، ایک ڈریس ہے، کپڑا ہے اس کے پاس میں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے خریدے؟ اس نے کہا کہ فلاں بازار میں فلاں دکان ہے، فلاں شاپ ہے، میں نے فلاں دکان سے یہ کپڑا خریدا۔ بولے کتنے میں خریدا؟ تو اس نے کہا کہ میں 3 درہم میں خریدا۔ حضرت نے کپڑے کو لیا، اوپر نیچے پلٹایا، الٹایا، دیکھا، دیکھ کے بولے کہ ارے بھائی یہ تو 2 درہم کا ہے، 3 کا نہیں ہے، تم سے تو دکاندار نے 1 درہم بڑھ کے لے لیا۔ اب یہ 3 دینار میں تم لے لیے جبکہ یہ 2 دینار کا ہے، 1 دینار تم زائد دے دیے، چلو اس کو واپس کر دو اور تم اپنی قیمت واپس لے لو، یا پھر دکان پہ چل کے تم اپنا 1 درہم واپس لے لو۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ میں گیا دکان پہ، لے لیا، میں آ گیا، آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اسی دکان کا مالک ہوں، میں ہی اس دکان کا مالک ہوں۔ تو شیخ منقدر جو ہے اس دیہاتی کو لے کر اپنی دکان کی طرف گئے اور اپنے خادم سے بلا کے کہا کہ تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ برا کیا، میں نے تم کو تاکید کی تھی کہ یہ 2 درہم کا 2 درہم میں بیچنا، تم نے 3 درہم میں کیوں بیچ دیا، کیسے بیچ دیا؟ تو خادم نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب خادم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تم چاہو تو یہ کپڑا واپس دے دو، 3 درہم تم اپنے لے لو، یعنی تم کو یہی کپڑا چاہیے تو پھر یہ کپڑا لے لو، 1 درہم اپنا واپس لے لو۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ نہیں بھی مجھے یہ کپڑا پسند آ گیا، میں یہ کپڑا لے لیتا ہوں، میرے کو میرا 1 درہم واپس دے دو۔ انہوں نے واپس دے دیا۔ چلتے چلتے اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ اتنا ایماندار آدمی، اتنا امانت دار، دیانت دار آدمی ایسا کون ہے؟ ایسے زمانے میں ایسی اسلامی تجارت کون کر رہا ہے یہ آدمی؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ شیخ منقدر ہے۔ کون ہے؟ شیخ منقدر ہے۔ اب اس دیہاتی نے کہا کہ اچھا یہی ہے شیخ منقدر؟ تو کہا کہ اس دیہاتی کہنے لگا ہم لوگ ان کا نام بہت زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ہم لوگ اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں جب کبھی بارش بند ہو جاتی، بارش نہیں ہوتی، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ان کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ شیخ منقدر کے واسطے سے تو ہماری دعائیں قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ شیخ منقدر کے واسطے سے دعا کرنے پر اللہ بارش کو برسا دیتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شیخ منقدر کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی ہوں گے، کوئی لمبا جھبا ہوگا، کوئی پگڑی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے پیچھے مریدین کی ایک لمبی قطار ہوگی، لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہ تو ایک تاجر ہے، یہ تو ایک تاجر ہے۔ یہاں کر پتہ چلا کہ یہ تو تاجر ہے، تجارت کر رہے ہیں، لیکن مقام اللہ نے ایسا ان کو عطا فرما دیا کہ ان کے نام کی بدولت دعا کرتے دعائیں قبول ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کسی بھی راستے سے خدا کا قریبی بن سکتا، اللہ کو پا سکتا، تجارت کے ذریعے بھی پا سکتا ہے نا۔ لوگ بڑے بڑے بادشاہ گزرے دنیا میں جو بادشاہت کے راستے سے اللہ تک پہنچ گئے۔ حضرت
شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کرمان ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں کے بہت بڑے بادشاہ تھے شیخ شجاع کرمانی۔ اب جو ہے ان کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، ایک بندے کو دیکھا، نوجوان ہے، غریب ہے، پرانے کپڑے ہیں، اور وہ نماز بڑی خشوع خضوع کی پڑھ رہا، نماز بڑی خشوع خضوع کی نماز پڑھ رہا، انتہائی اطمینان سے، پورے اہتمام سے نماز پڑھ رہا۔ یہ اس کو دیکھتے رہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ یہ تو طالب علم نظر آ رہا، جو کوئی مدرسہ کا بچہ ہے، طالب علم ہے، جو اتنا تقویٰ طہارت والا ہے، پرہیزگار ہے، اور اتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں۔ وقت کے بادشاہ ہیں، اپنی بیٹی شہزادی کے لیے دلہا ڈھونڈ رہے، اپنا داماد دیکھ رہے۔ کس کو دیکھ رہے؟ متقی پرہیزگار کو، نمازی کو، اور نمازی بھی کیسا نمازی؟ جو خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ آپ نے اس نوجوان کو بلایا اور جو ہے اس سے اپنے کیا کہتے ہیں دربار میں طلب کیا اس کو۔ بڑا پریشان ہوا طالب علم، مجھے کیوں بلایا بادشاہ سلامت نے؟ کیا بات ہے؟ مجھ سے کوئی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ڈرتے ڈرتے پہنچا۔ بادشاہ نے اس طالب علم کو بلوایا وزیر کے ذریعے، اور بلانے کے بعد اس طالب علم سے بادشاہ نے کہا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نماز، تمہارے خشوع خضوع، تمہارا تقویٰ، تمہاری نیکی مجھے اتنی پسند آئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، میری شہزادی کو میں تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، اس کا دماغ چکرانے لگا، کیسے میں قبول کروں؟ انکار بھی نہیں کر سکتا، قبول بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں بولوں تو کیسے بولوں؟ میں غریب آدمی، رہنے کو گھر نہیں، شہزادی کو لا کے کھلاؤں گا کیا؟ رکھوں گا کہاں پر؟ جھوپڑی میں کیسے رکھوں گا؟ ارے شہزادی ہے، دن بھر میں 50 ڈریس بدلتی ہوں گی، اچھے کپڑے پہنتی ہوں گی، اچھا کھانا کھاتی ہوگی، میرے گھر میں تو موٹا چھوٹا کھانا ملے گا، میرے پاس پرانے کپڑے ملیں گے، میرے پاس رہنے کو جھوپڑی نہیں، جھوپڑی بھی برابر نہیں ہے، سونے کے لیے آرام دہ بستر بھی میرے پاس نہیں ہے، کیسے رکھوں؟ اور اگر میں انکار کر دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ناراض ہو جائے۔ اب بڑا پریشان ہوا، آخر میں سوچ کر اس نے رشتہ قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ شادی کا وقت بھی آیا، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد پھر رخصتی ہو گئی۔ بادشاہ کی بیٹی کو، شہزادی کو، یہ طالب علم، یہ نوجوان اپنی جھوپڑی میں لے کے گیا۔ اب جو کچھ اپنے پاس پیسہ تھا اس سے کچھ خاصا اہتمام کر لیا، کچھ اچھا کھانا وانا منگوا لیا اپنے گھر میں، اور جب کھانے کا وقت آیا تو میاں بیوی دونوں مل کے بیٹھے کھا لیے۔ بہرحال شرما شرمی میں نیا جوڑا تھا، یہ شہزادی یہ اس سے ڈر رہا۔ اب شہزادی بھی نئی محل چھوڑ کے آئی تھی، اس نے بھی تھوڑا کھایا، اس نے بھی تھوڑا کھایا، کچھ کھانا بچ گیا۔ تو اس طالب علم نے، اس بچے نے، اس نوجوان نے اپنی بیوی سے، شہزادی سے کہا اس بچے ہوئے کھانے کو اٹھا کر رکھ دو، صبح ناشتے میں کام آ جائے گا، ہم ناشتے میں کھا لیں گے، یہ کہا اس نے۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی رونے لگی، چیخیں مار مار کے رو رہی، بہت روئی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا بات ہے، شہزادی کیوں رو رہی؟ میرا جھوپڑی پسند نہیں آئی، میرا گھر پسند نہیں آیا، میرا کھانا پسند نہیں آیا، آخر کیا بات ہے، یہ شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ بہت دیر تک روتی رہی، جواب نہیں دی۔ یہ کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، میں نے تمہارے والد صاحب سے کہہ دیا تھا میں غریب آدمی ہوں، جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہوں، میرے پاس شہزادی کے رکھنے کے لیے مکان نہیں، اس کے جیسے کپڑے میں نہیں پہنا سکتا، آپ جیسا ناز و نعم میں پال رہے، آپ جیسا پھولوں میں رکھے میں نہیں رکھ سکتا۔ غلطی میری نہیں ہے، غلطی آپ کے والد کی ہے، جو کہ آپ کے والد نے اپنی بیٹی کی شادی، تمہاری شادی میرے ساتھ زبردستی کر دی۔ میں تو دل سے اس کے لیے تیار نہیں تھا، میں تو دل سے اس کے لیے تیار نہیں تھا، اب شادی کر دی، تمہارے والد کی غلطی ہے۔ شاید ہو سکتا تم کو میرا جھوپڑا پسند نہیں آ رہا، یا یہ سو کا کھانا پسند نہیں آ رہا، شاید تم اس لیے رو رہی ہو۔ شہزادی نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہی۔ بڑی عجیب بات شہزادی نے کہی، کہنے لگی کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرے باپ نے غریب سے شادی کر دی،
میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرے کو اس محل سے نکال کے ایک جھوپڑی میں لا کے رکھ دیا گیا. میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ محل کا جو ہے عمدہ مزیدار لذیذ کھانا چھوڑ کر میں یہ کھانا کیسے کھاؤں. میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے والد نے شادی سے پہلے مجھ سے کہا تھا بیٹا میں تیرا نکاح تیری شادی ایک متقی پرہیزگار اللہ کے ولی کے ساتھ کر رہا ہوں. کیا کہا تھا بادشاہ نے؟ میں تیرا نکاح تیری شادی ایک متقی پرہیزگار اللہ والے کے ساتھ کر رہا ہوں جو توکل علی اللہ کی دولت سے مالا مال ہے، جس کا اللہ کی ذات پہ پورا پورا بھروسہ ہے، جس کے دل کے اندر توکل اور یقین بھرا ہوا ہے. لیکن یہاں آ کر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس توکل ہے ہی نہیں، اس لیے رو رہی ہوں. میں ایک اللہ کے ولی سمجھ کر ایک متقی سمجھ کے تم سے شادی کر لی تھی، لیکن تمہارے کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. جو اللہ آج کھانا کھلایا وہ اللہ کل صبح ناشتہ نہیں کرا سکتا، وہ اللہ کل صبح ہم کو کھانا نہیں کھلا سکتا. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ کھانے کو اٹھا کر رکھ لو کل صبح ناشتے میں کام آئے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے. اس لیے مجھے رونا رہا. اندازہ لگاؤ شہزادی کا یہ حال تھا، شہزادی کی یہ تربیت تھی، شہزادی کا یقین اور توکل ایسا بنا ہوا تھا. شہزادی اتنی پہنچی ہوئی تھی، شہزادی اتنی اللہ کی قریبی بندی تھی. بادشاہ کتنا اللہ کا ولی تھا ہوں گا، بادشاہ کتنا اللہ کا مقرب بندہ تھا ہوں گا، بادشاہ کتنا اللہ کو چاہنے والا تھا ہوں گا. معلوم ہوتا ہے کوئی چیز بھی اللہ کا ولی بننے کے لیے آدمی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی. جس راستے پہ بھی چل کے آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. بس سب کچھ کرے آدمی مگر اللہ سے غافل نہیں رہنا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا، اللہ کی طرف سے توجہ نہیں ہٹنا. غریبی میں بھی اللہ پر توجہ، مالداری میں بھی اللہ پر توجہ، جھوپڑی میں بھی اللہ پر یقین، محل کے اندر رہ کر بھی اللہ کی یاد، مسجد میں بھی اللہ کو یاد، بازار میں بھی اللہ کو یاد کرنا، خلوت میں جلوت میں، عوام میں پبلک میں رہتے ہوئے بھی، تنہائیوں میں بھی، ہر وقت بندے کی پوری توجہ اللہ کی طرف رہے. جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، پوری اپنے دل و دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دھیان کو اللہ کی طرف لگا دے. ہر وقت اللہ کے ذکر میں گزرے گا، ہر وقت اللہ کی یاد سے سرشار رہے گا، وہ آدمی بہت جلدی اللہ والا بن جاتا. بس شرط یہ ہے بندہ گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. جو بندہ گناہوں سے بچے گا اور جس راستے پہ بھی چلے گا دنیا کے، اس راستے پہ چل کر اللہ کو پا سکتا، اس راستے پہ چل کے اللہ کو پہچان سکتا، اس راستے پہ چل کے اللہ کا ولی بن سکتا. بس شرط یہی ہے. اللہ نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے اس کی تجارت غفلت پہ نہ ڈالے، اس کے دنیا کے کاروبار بندے کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، نماز سے، روزے سے، اللہ کے احکامات پر چلنے سے غفلت پہ نہ ڈالے. پھر وہ راستہ بندے کو اللہ تک پہنچاتا. اور ہر بندہ دنیا داری کرتے ہوئے بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. بس یہ کہ اپنے دل کو سنبھال لے، اپنے دل پہ محنت کرے، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی میں بسا لے. ہر وقت ہمیشہ اللہ کا دھیان بندے کو نصیب ہو جائے. اسی دھیان کو پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا. اللہ کی ذات عالی کا جو ہے دھیان اور توجہ استحضار پیدا کرنے کے لیے ذکر کی مجلسیں منعقد ہوتی ہے. اللہ کا ذکر اس لیے کرایا جاتا ہے، چاہے وہ ذکر جہری ہو، ذکر خفی ہو، اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ بندہ اللہ کا قریبی بن جائے اور اس کو ذکر کی عادت پڑ جائے اور وہ اللہ کی یاد سے کبھی بھی غفلت نہ برتے. اس کے لیے ذکر کی مجلس ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جزا اللہ عنا محمدا عما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے الہ العالمین کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کے گناہ گار بندے ہیں، اللہ آپ کے در پہ بیٹھے ہیں، اللہ بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، اللہ بخشش کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، گناہوں سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جانے میں انجانے میں اے اللہ جو کچھ گناہ کیے ہیں مولا معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، آپ نہیں بھولتے ہیں۔ اے اللہ ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں تو اے اللہ آپ بار بار مغفرت فرمانے والے بھی ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، عفو درگزر کا قلم پھیر دیجئے، بخشش کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ اگر آپ پکڑ بھی کر لیں تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ کی صفت قہاریت پر صفت غفاریت غالب ہے۔ اے اللہ آپ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اپنے بندوں کو انتہائی زیادہ بخشنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے بندے ہیں، سراپا گندے ہیں، لیکن اے اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کے محبوب نبی کے یتیم امتی ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیجئے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے پاک کر دیجئے، گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ کب تک میرے مولا، کب تک گناہوں والی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اللہ کب تک گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہیں گے؟ اللہ کب تک گناہوں کے جال میں پھنسے رہیں گے؟ اے اللہ اپنی رحمت کی ڈوری ڈال کے نکال لیجئے، اے اللہ گناہوں کے دلدل سے نکال کر پاک کر دیجئے، گناہوں کی گندگیوں سے نکال کر عفو درگزر کا غسل دے کر اللہ پاک کر دیجئے۔ اے اللہ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، اے اللہ آپ معاف کرنے پہ آئے تو آپ نے کیسے کیسوں کو معاف کر دیا۔ اے اللہ آپ معاف کرنے پہ آئے تو ہندا جیسی ظالمہ کو بھی آپ نے معاف کر کے اے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اسلام سے نواز دیا۔ وہ وحشی جس نے امیر حمزہ کے اے اللہ سینے کو اے اللہ ان کے اوپر اللہ تیر چلا کے ان کو شہید کیا، اس نے بھی توبہ کی تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ اے اللہ حضرت ابو سفیان جو پے در پہ اسلام میں حملے کرتے رہے انہوں نے بھی توبہ کی تو ان کو بھی معاف کر کے آپ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بنا دیا۔ اے اللہ کیسے کیسوں کو آپ نے کیسے کیسے بنا دیا۔ بولا ہمیں بھی معاف کر دیجئے، ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے محبوب بننا چاہتے ہیں مولا، لاکھ گناہ گار صحیح لیکن اے اللہ ہمارے بھی دل کی تڑپ ہے۔ اللہ ایک نگاہ کرم ہم پر بھی ڈال دیجئے، ایک نگاہ کرم ہم پر بھی ڈال دیجئے، ایک نگاہ کرم ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، آپ کے در کے اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں محروم مت فرمائیے، ہمیں محروم مت فرمائیے۔ اے اللہ اگر آپ دھتکار دیں گے تو کون قریب کرنے والا ہے؟ اے اللہ آج تک آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا کہ اگر یہ گناہ ہمارے گھر والوں پر ظاہر ہو جائے تو کوئی ہمیں قریب نہیں آنے دے گا، دوستوں پر ظاہر ہو جائے تو کوئی دوست ہمارے قریب نہیں آئے گا، ہمارے چاہنے والوں کے سامنے اگر یہ گناہ ظاہر ہو جائیں اللہ بہت زیادہ چاہنے والے محبت کرنے والے بھی نفرت کرنے لگیں گے۔ لیکن مولا آپ کا کرم ہے، آپ کا یہ احسان ہے، آپ نے آج تک پردہ ڈال کے رکھا۔ اللہ جیسے آج تک ستاری کا معاملہ فرمایا، غفاری کا معاملہ بھی فرما دیجئے، جیسے چھپایا ویسے معاف بھی کر دیجئے، نام اعمال سے مٹا دیجئے، سینوں کو گناہوں سے پاک کر دیجئے، دل کی سیاہی کو دور کر دیجئے۔ اللہ دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، اپنی نسبت ڈال دیجئے، اپنی معیت ڈال دیجئے، اپنی قربت ڈال دیجئے، اپنے حبیب کا محبوب بنا لیجئے، اپنے حبیب کی نسبت دے دیجئے۔ اللہ اپنے حبیب کی نسبت دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے، ایمان کامل نصیب فرمائیے، ایمان میں جلا عطا
طاقت پیدا فرمائیے، ایمان میں بڑھوتری پیدا فرمائیے، ایمان میں زیادتی فرمائیے، اعمال صالحہ کا شوق پیدا فرمائیے۔ اللہ راتوں میں اٹھ کے آپ کے سامنے رونے والا بنائیے۔ اللہ جسے آپ توفیق دیتے وہی تہجد پڑھتا، ہم سب کو اپنے تہجد گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے، شب بیدار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ تقوی طہارت پیدا فرمائیے کہ اللہ تقوی طہارت پیدا فرمائیے، ہر برائی سے بدعمالی سے حفاظت فرمائیے، ہر وہ کام جو آپ کے حبیب کی ناراضگی کا سبب بنے اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر وہ کام جو آپ کو پسند ہے، آپ کے حبیب کو پسند ہے، کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائیے، اپنے در پہ حاضری کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ زندگی میں بار بار اپنے در پہ حاضری کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہم گناہگار بندے آپ کے در پہ حاضری کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن اگر آپ بلا لیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ مولا ہم سب کو اپنے در پہ بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائیے، روضہ رسول کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ وہ گنبد خضرا کی زیارت کرا دیجیے، ان سنہری جالیوں کی زیارت کرا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نبی جی کو دیکھنا خواب مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو خواب نبی جی کی زیارت کرا دیجیے۔ اے اللہ نگاہیں ترستی ہے، دل تڑپتے ہیں، اے مولا اپنے محبوب کا دیدار کرا دیجیے، اپنے حبیب کا دیدار کرا دیجیے کہ اللہ ہم سب کو حضوری والی کیفیت نصیب فرمائیے، اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں جتنے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ خاص طور سے اللہ ہمارے دوست ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کی اہلیہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے سارے مرحومین کی بخشش فرمائیے، ہم میں سے جس کے والدین یا رشتہ دار دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری اولاد کو ہمارا مطیع و فرما بردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے سب کے جائز مقاصد کو تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ آج کے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائیے، اس کو بہانہ بنا کر بخشش و مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ جتنے ساتھی یہاں پر شریک ہوئے ہیں سب کے جائز ضرورتوں اور تمناؤں کو پورا فرمائیے، سب کے مسائل کو حل فرمائیے، سب کی بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرمائیے، بے نکاح والوں کے نکاح کا انتظام فرمائیے۔ اے اللہ سب کے جائز ضرورتوں اور تمناؤں کو پورا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض لطف و کرم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے برکت سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔